Hello, Assalamu alaikum. Let's understand the very important topic China's strategic goals and strategies to achieve that. چائنا کی جو فارن پالیسی اور اسٹریٹجک گولز ہیں وہ کون سے ہیں، اور چائناز ایولیوشن آف یو ایس، چائنا یو ایس کو کس طرح دیکھتا ہے، اینڈ انٹرنیشنل سسٹم، اور جو کرنٹ انٹرنیشنل سسٹم ہے اس کو چائنا کیسے پرسیو کرتا ہے۔ فرسٹ آف آل لیٹس سی چائناز ایولیوشن آف یو ایس اے۔ چائنا یو ایس کو کس طرح پرسیو کر رہا ہے۔ چائنیز آفیشلس اور چائنی جو لیڈرشپ ہے وہ سمجھتی ہے کہ یو ایس اے از ڈکلائننگ پاور۔ یو ایس کا جو انفلوئنس ہے، جو سپر پاور 2008 تک رہا، 1991 سے لے کر سوویت ڈس انٹیگریشن کے بعد 2008 تک جو یو ایس اے کا انفلوئنس تھا اوور آل ورلڈ پولیٹکس کے اندر، اور 2008 کے بعد جب سے چائنا فائنینشلی اور اکانومیکلی اور ملیٹریلی از ایکسپینڈنگ اٹس مسلس، تو اس کے بعد جو چائنا کا جو اپنی اور دنیا کی طرف اس کا جو ٹلٹ ہے وہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ بھی ایک اس کے اندر ایبلٹی ہے دیٹ چائنا could become a لیڈنگ ورلڈ پاور۔ تو چائنا پرسیو کرتا ہے یو ایس اے از ڈکلائننگ پاور، اور اس کی وجہ سے جو چائنا کا جو رائز ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اینڈ انڈر مائننگ چائنا از رائز، یو ایس اے از انڈر مائننگ دا رائز آف چائنا۔ یہ تو کلیئر ہے کہ وی ہیو سین دا کنٹینمنٹ پالیسی آف یو ایس اے ٹو کنٹین چائنا۔ اسی طرح چائنا پرسیو کہ چائنا از اویئر آف دیز آل پالیسیز آف یو ایس اے، یو ایس اے از کنٹیننگ چائنا۔ تو یہ پہلا تو چائنا از آلسو انڈرسٹینڈنگ، وہ ایویلیویٹ کرتا ہے یو ایس اے کو کہ وہ چائنا کا جو رائز ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو پہلا چائنا کا یو ایس کی طرف اپنا جو تھنکنگ ہے۔ اس کے بعد چائناز ایولیوشن آف انٹرنیشنل سسٹم، کرنٹ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے موجودہ اس کو چائنا کس طرح پرسیو کر رہا ہے۔ چائنا کنسیڈرز that the current international system is also crumbling۔ جو یو ایس اے نے انٹرنیشنل سسٹم بنایا ورلڈ وار 2 کے بعد، بریٹن ووڈ سسٹم اور آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دیز ملٹی لیٹرل سسٹم، وہ جو امریکہ نے بنایا وہ اس وقت کرنٹلی فیسنگ چیلنجز، اس کے اندر بہت سے چیلنجز ہیں، ایشوز ہیں، وہ کوپ اپ نہیں کر رہا۔ پینڈمک کے بعد ہم نے دیکھا اس کے جو گلوبل اکانومی از ان ریسیشن، ورلڈ اکانومی ہیز بن ہٹ ہارڈ، اور جو کرنٹلی پینڈمک کے بعد بھی اور جتنے بھی ورلڈ اکانومی کو ایشوز ہیں، اسی طرح جو ملٹی لیٹرل جو ادارے ہیں وہ بھی چائنا کنسیڈر کرتا ہے، وہ چائنا کے رولز اور چائنا کے خلاف ہیں ان کی پالیسیز۔ تو چائنا سی دا انٹرنیشنل کرنٹ سسٹم از اگینسٹ دا انٹرسٹ آف چائنا۔ تو یہ بھی چائنا کا اپنا ایولیوشن آف انٹرنیشنل سسٹم وہ جو ہے چائنا کو فیور نہیں کر رہا۔ تو اس کے لیے چائنا کے اسٹریٹجک گولز کیا ہیں، چائنا کیا چاہتا ہے اور ان کی تھنکنگ کیا ہے۔ لیٹس انڈرسٹینڈ دا چائنا اسٹریٹجک گولز۔ چائنا کے جو اسٹریٹجک گولز ہیں، دا چائنا وانٹ پیسفل رائز، اس کا فارن پالیسی کے اندر ان کا یہ فارن پالیسی رہی ہے کہ چائنا وانٹ ٹو رائز پیسفلی، ان کا وہ ساتھ ساتھ یو ایس کے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس کا ان کے ساتھ ان کا فارن پالیسی کا ہے کہ پروموٹنگ پیسفل کو ایگزسٹنس اینڈ ون ون کوآپریشن ود یونائٹیڈ اسٹیٹس، یہ ان کی تھنکنگ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ساتھ ساتھ یہ اپنا رول سینٹرل اسٹیٹ کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں ان ایشیا کانٹیننٹ۔ اس کے بعد چائنا آلسو وانٹ اے لیڈنگ پاور ان ورلڈ اسٹیج، چائنا ایسپائرز ٹو بیکم اے لیڈنگ گریٹ پاور، لیڈنگ پاور ان ورلڈ اسٹیج۔ اور اسی طرح چائنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس اتنی طاقت ہو،
کے پاس اتنی گریٹر ایبلٹی ہو چائنا کے پاس کہ وہ شیپ کر سکے، رولز بنا سکے، نارمس اینڈ انسٹیٹیوشن ایسے بنا سکے جو چائنا کے انٹرسٹ کے مطابق ہو، پریفرنسز کے حساب سے ہو. تو چائنا کا یہ اسٹریٹجک گول ہے ٹو اچیو دیٹ کائنڈ آف لیڈنگ پاور ان دا ورلڈ اسٹیج. تو یہ چائنا کے اسٹریٹجک گولس ہیں. اور چائنا نے کون سی پالیسیز اپنائی ہوئی ہے، کون سے اس کے گولس ہیں ٹو اچیو دیز اسٹریٹجک گولس. سو نمبر 1 چائنا کے جو اسٹریٹجک گولس ہیں ان کے لیے انہوں نے جو رولز اپنے گولس بنائے اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی ہے. نمبر 1 اسٹریٹجی یہ ہے ان کی میڈیم ٹرم اسٹریٹجی جو ہے چائنا کی، وہ ہے ٹو مینٹین نان ہاسٹائل ایکسٹرنل انوائرمنٹ. چائنا کا پہلے یہ تھنکنگ ہے کہ انہوں نے جو پہلے فرسٹ آف آل ایگریسو پوسچر نہیں رکھنا، ہاسٹائل ایکسٹرنل انوائرمنٹ کام نہیں کرنا. وہ فرسٹ آف آل یونائٹڈ اسٹیٹس ساتھ بھی انگیج رہ کے اس کے ساتھ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کا جو ٹیمپریچر ڈاؤن کر کے ان کے ساتھ جو ہے نا ریلیشنز کو امپروو کر کے ان کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے. فرسٹ آن دا سیکنڈ میڈیم ٹرم کے اوپر ان کے ساتھ وہ ڈپلومیٹیکلی ان کے جو ٹینشنز ہیں ان کو کم کرنے سے وہ چائنا کو اسپیس ملے گا. وہ ڈائریکٹلی کنفرنٹیشن اور انگیجمنٹ یو ایس کے ساتھ نہیں چاہتا تاکہ وہ اپنے دوسرے جو اس کے گولس ہیں اس کو وہ ٹائم دے سکے اور اس کے اوپر وہ کام کر سکے. اس کے بعد ان کا جو ساتھ انہوں نے جو ہے نا اسٹریٹجی بنائی ہے ٹو اسٹرینتھننگ ٹائز وتھ نیبرس. اس کے اندر چائنا کے جتنے بھی نیبرس ہیں ان کے ساتھ وہ ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ قائم کی ہوئی ہے ٹو اسٹرینتھن ریلیشن ود اٹس نیبرس. تو یہ بھی چائنا نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے تاکہ ٹو انگیج ود دی نیبرس کہ وہ ان کے ساتھ اکنامیکلی جڑ جائے اور اسی طرح وہ ان کے ساتھ انٹرسٹ اسے جڑ جائیں تاکہ وہ ایک دوسرے اوپر ڈپینڈ کریں. اندر اسٹریٹجی جو چائنا کی رہی ہے وہ ڈیپننگ ریلیشنز ود رشیا. چائنا کا جو ریلیشنز ہیں وہ رشیا کے ساتھ ڈیپ ہو رہے ہیں اور کرنٹ ورلڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں چائنا اور رشیا ہیو گرون کلوزر ٹو ایچ ادر. دے آر سپورٹنگ ایچ ادر آن ورلڈ اسٹیج. اور کرنٹلی بھی ابھی یوکرین اور رشیا کی جو وار لگی تھی اس کے اندر بھی چائنا از اسٹینڈنگ وتھ رشیا. تو ہر ورلڈ اسٹیج کے اوپر وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. دے آر گلوبل پارٹنرس ان دا ورڈس آف فارن منسٹر آف چائنا. دے آر گلوبل پارٹنرس اینڈ سپورٹر آف ایچ ادر. تو چائنا نے جو اپنی کلوزنیس اور ڈیپ ریلیشنس قائم کیے ہیں تو دے آر سپورٹنگ ایچ ادر ان ملٹری ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجیکل اور ملٹری کوآپریشن. ان کا فل رینج آف ریلیشنس اور اوپر دے آر ڈیپینڈنگ یا ڈیپننگ دیئر ریلیشنس، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ہو ملٹری لیول کے اوپر ہو. دیئر کوآپریشن از انکریزنگ. اس کے بعد اندر اسٹریٹجی ان کی ہے چائنا کی ٹو ریڈیوس ڈپینڈنس آن امریکہ. ریڈیوس ڈپینڈنس آن امریکہ وائل انکریزنگ ورلڈس ڈپینڈنس آن چائنا. اور ان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ چائنا چاہتا ہے کہ امریکہ کے اوپر ڈپینڈنسی کم کرے اور ورلڈس ڈپینڈنس دوسری دنیا کے لوگ چائنا کے اوپر ڈپینڈ کریں. یہ بھی ان کا ایک پالیسی آف ڈیول سرکولیشن اسٹریٹجی ان کی ہے. ڈیول سرکولیشن اسٹریٹجی جس کی طرف وہ ڈپینڈنس آن یو ایس اے کم کر کے اور ڈومیسٹک پروڈکشن کو بڑھا کے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی جو ان کے جس طرح ابھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بہت سے ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی چائنیز ٹریڈ وار کے ذریعے. تو چائنا نے ابھی وہ پالیسی کر کے اپنا جو پروڈکشن ہے اپنی انٹرنلی اس کو بڑھا کے تاکہ وہ اپنی ڈومیسٹک نیڈس پوری کرے تاکہ وہ امریکہ سے امپورٹ نہ چیزیں کر سکے. ڈومیسٹک سیمی کنڈکٹرس، نیکسٹ جنریشن بایو ٹیکنالوجی، ایرو اسپیس اور اسٹریٹجک انویسٹمنٹ اور سائبر ٹیکنالوجی کے اندر دے آر ایکسپینڈنگ دیئر پروڈکشن. تو یہ بھی ان کا ہے. اور اس کے بعد دوسری ان کی گول ہے یا اسٹریٹجی ہے ٹو ایکسپینڈ دا ریچ آف چائنا ٹو ادر اسٹیٹس. چائنا از آلسو گوئنگ ٹو ادر اسٹیٹس. ان کے ساتھ انگیجمنٹ، ان کے ساتھ سافٹ پاور ڈپلومیسی کے ذریعے
چائنا از انگیجنگ وتھ ادر اسٹیٹس ان دا ورلڈ، افریقہ کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر، ساؤتھ ایشیا کے اندر، دنیا کے ہر کونے کونے میں چائنا از ایکسپینڈنگ اٹس ریچ، اور تاکہ وہ ڈپلومیٹیکلی اور اکنامیکلی اس کو فائدہ ہو جائے، تاکہ ان کی ریچ پوری دنیا میں کلچرل ڈپلومیسی پھیلاتے ہوئے، سافٹ پاور پھیلاتے ہوئے چائنا از ایکسپینڈنگ اٹس انفلوئنس ان ادر کنٹریز، تاکہ ان کا جو پازیٹیو امیج ہے دنیا میں، تاکہ چائنا از ناٹ اے کنٹری ہو از اے اگریسر، اور اس طرح ان ادر ان کی یہ بھی اسٹریٹجی رہی ہے کہ انکریجنگ دا یورپین یونین ٹورڈس اسٹریٹجک آٹونومی، یورپین یونین کے ساتھ بھی انگیج ہوتے ہوئے ان کو یہ ریئلائز کروانا کہ ڈو ناٹ پلے ان دا ہینڈس آف یو ایس اے، اور بیکم انڈیپینڈنٹ اسٹریٹجک آٹونامس، اور ان کے ساتھ بھی چائنا انگیجلی پارٹنرشپ ان دا فارم آف اکانومی ان کے ساتھ، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں تو پہلے یو ایس اے واز اے لیڈنگ پارٹنر جہاں سے وہ چائنا امپورٹ کرتا تھا، ابھی جو سب سے پہلے نمبر پہ جو ابھی چائنا 2020 میں جو بن گیا وہ آسیان ریجن ہے، اس کے بعد یورپین یونین ہے سیکنڈ پارٹنر جہاں سے وہ اپنی جو ان کی اکانومی اور اکانومیکلی انٹیگریٹڈ ہے یورپین یونین کے ساتھ ہے چائنا، تھرڈلی اب یو ایس اے اس کا، تو وہ پہلے پہ جو یو ایس تھا وہ تھرڈ پہ آ گیا ہے بیکاز آف دی اسٹریٹجی ان پریورٹی آف چائنا، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ چائنا از ایکسپینڈنگ اٹس ریچ ان ادر کنٹریز، اس کا بی آر آئی پروجیکٹ ہم نے دیکھا، بی آر آئی بھی اسی میں ہی ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو انٹیگریشن دنیا کے کنٹریز میں، اور اس کے بعد اس کا مین تھا سی پیک واز آلسو مین فلیگ شپ پروجیکٹ آف بی آر آئی، تو چائنا از ایکسپینڈنگ اٹس ریچ ٹو ادر کانٹیننٹس تھرو اٹس نیٹ ورک، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر ہم کنکلوژن کریں، انالائز کریں، ہمیں یہ نظر آ جائے گا کہ چائنا از اویئر، چائنا از ریئلٹی، چائنا از دا سیکنڈ بگیسٹ اکانومی، اور چائنا از اے پوٹینشیل ٹو بیکم اور کاؤنٹر ہیجیمونی آف یو ایس اے، اور چائنا از اویئر، چائنا نوز اباؤٹ دا یو ایس ایز مینٹلٹی، اینڈ یو ایس اے از ٹرائنگ ٹو پش چائنا بیک، اور اس کے لیے کنٹینمنٹ اس کی پالیسیز ہیں ٹو کنٹین چائنا، کہ اس کا رائز کو روکا جائے ساؤتھ ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں، اور اس کے بعد ساؤتھ کی جو پیسفک انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے ساؤتھ چائنا میں، انڈیا کو اس کو ہائٹینڈ کرنا، اور یہ امبیلنس قائم کرنا، اور دوسرے کنٹریز کو سپورٹ کرنا اگینسٹ جو ہے چائنا، بٹ چائنا از اویئر، اور چائنا نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ چائنا اس کے اوور آل چائنا کے کیا گولس ہیں، کیا اس کے اسٹریٹجک گولس ہیں، اس کے لیے کیا چائنا نے پالیسی بنائی ہے، ہاؤ چائنا وانٹ ٹو کاؤنٹر یو ایس جو کنٹینمنٹ پالیسی ہے، اس طرح کس طرح وہ کاؤنٹر کر رہا ہے، تو تھینک یو۔